अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सोचा कि अपना नाश्ता बनाने के साथ साथ अपनी प्यारी सी फैमिली से गपशप भी करते हैं, क्योंकि मैं आजकल कर रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इस वक्त कतन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। आपको पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक तरीक़ेकार है, इसमें एक लॉन्ग विंडो चलती है जिसको फॉलो करना पड़ता है। अगर उस विंडो को फॉलो ना करें तो फिर वेट लूज़ नहीं होता और कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं भी 8 to 16 की विंडो को फॉलो कर रही हूँ। तो इस वक्त बस हो जाती है मेरी, तो सोचा नाश्ता भी बनाती हूँ और साथ साथ आपसे बातें भी करती हूँ। मेरा नाश्ता बहुत सिंपल होता है। एक चपाती बना लेती हूँ। चपाती बहुत ही हल्की होती है, ये छोटा सा पेड़ा लेती हूँ, उसको बहुत अच्छे से फैला लेती हूँ और हल्की सी चपाती बन जाती है। उस पर कोई ऑयल नहीं लगाती, कुछ भी नहीं लगाती। और 2 अंडे लेके प्याज वाला ऑमलेट बना लेती हूँ, जिसमें सिर्फ हरी मिर्ची ऐड करती हूँ और नमक, थोड़ी सी रेड मिर्ची भी ऐड कर लेती हूँ। तो ये हो जाता है जी मेरा ब्रेकफास्ट। और चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, चाय मैं किसी तौर नहीं छोड़ती, चाहे कोई भी डाइट कर लूँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं लास्ट 3-4 और से फॉलो कर रही हूँ, लेकिन जब मैं यूट्यूब पे आई लास्ट ईयर तो हर तरह की डाइट मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि यूट्यूब है एक हार्ड वर्क का नाम। इसमें मेंटल एक्सर्शन भी है, फ़िज़िकल एक्सर्शन भी है। तो अपनी ज़ात को छोड़ के टोटली यूट्यूब को टाइम दे रही थी। 1 साल हो गया है, थोड़ा समझ आ गई है कि यहाँ कैसे काम करना है, कैसे चलना है। तो अब अगेन मैंने अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ फ़ौरन आ जाते हैं। सबसे बड़ा हेल्थ इशू तो आ जाता है आपकी लेग्स में पेन, एंकल्स, हील्स सब कुछ दुखने लग जाती हैं जब वेट बढ़ता है, स्टेमिना नहीं रहता। तो घरदारी हम कैसे करेंगे? आज का टॉपिक भी यही है, घरदारी या सलीका शुआरी। मेरी वो बहनें बहुत अच्छे से समझती होंगी इन दोनों बातों को। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि घरदारी आपकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कहते हैं, लेकिन सलीका एक अलग चीज़ है। यहाँ आपसे अपनी मैं शॉपिंग भी शेयर करूँगी। आप लोग मेरी फैमिली हैं, चाहे मैं महंगी शॉपिंग करूँ, सस्ती करूँ, जैसी भी करूँ, मैं हर चीज़ आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ। जैसे कि वेट लॉस चल रहा है मेरा, आई डोंट नो किसी और का चल रहा है कि नहीं, मेरा चल रहा है। तो मुझे बड़े मज़े की ये स्प्रे बॉटल मिल गई है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, फ़ौरन मैंने परचेज़ कर ली। इसकी वैसे भी मुझे नीड थी। अच्छा, बड़े मज़े की बात कि ऑनलाइन जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, मेरा ना कभी दिल करता है उनको लेने का। बहुत कम ऐसी चीज़ जिसका मुझे पता हो कि ये मार्केट में नहीं आएगी तो उसको ले लेते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जैसे ये स्प्रे बॉटल मुझे मिल गई है, ये मैट्स मुझे मिल गए हैं, ये कैबिनेट्स के लिए मैट्स हैं। शीट है पूरी एक, जिसको आप अपनी कैबिनेट्स के मुताबिक डाल सकते हैं, अपने शू रैक में डाल दें, ड्रॉर्स में डाल दें, तो लुक अच्छी लगती है। तो ये चीज़ें ना मुझे ऑनलाइन मंगवाने का कभी भी दिल नहीं किया। और मज़े की बात कि मैं जब भी लोकल मार्केट जाती हूँ तो सामने मुझे पड़ी हुई दिख जाती हैं और मैं ले लेती हूँ। ये है प्लास्टिक मैट है, ये मुझे अपने जो ऑयल रैक है किचन में उसके लिए चाहिए थे, वेजिटेबल बास्केट के लिए चाहिए थे, तो ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त मिल गए। और ये भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं ड्रॉर्स के, ये भी बड़े ट्रेंडिंग में चले हैं लास्ट टाइम। तो ये फ़िलहाल मैंने 2 ही ले लिए। किचन में एक ड्रॉर है जिसमें बहुत मैस मचा हुआ है, तो इंशाल्लाह उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो देखेंगे कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो साथ साथ बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ख़वातीन को देखा है जो नॉर्मल अपनी ड्यूटीज़ को ही सलीका शुआरी कहती हैं। अपनी नॉर्मल ड्यूटीज़ को निभा के वो समझती हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सलीका दिखा दिया है, लेकिन सलीका ये नहीं होता। मेरे ख़्याल से जब आपका घर वेल मैनेज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें बिला वजह का मैस नहीं होता, डिक्लटर नहीं लगता, आने वाले को एक बहुत ही अच्छी लुक देता है, तो वहाँ से पता चलता है कि आपका सलीका क्या है। बचपन में हमारे बड़े कहा करते थे कि अगर किसी औरत की नफासत या सलीका देखना है या उसकी सफाई देखनी है तो वॉशरूम या किचन ज़रूर देखना चाहिए। तो इट्स मीन कि ये एक बहुत बड़ा अलार्म है कि आपका सलीका आपके किचन से शो होता है, आप कितनी सफाई पसंद हैं ये आपके वॉशरूम्स बताते हैं। तो बचपन में ये बात मेरे जहन को बड़ा हिट कर गई थी। खैर, मैं पूरी कोशिश करती हूँ ख़ुद भी कि डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो अपनी जगह उनको भी बहुत अच्छे से फुलफ़िल करूँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं अपने छोटे से घर को
بہت آرگنائز کر کے رکھوں تاکہ آنے والے کو کوئی برا امپریشن نہ پڑے. جو ہے جیسا ہے میرے پاس وہ نیٹ کلین لگے اور بہت اچھا لگے. اچھا، سلیقہ آپ کی مہنگی شاپنگس پہ بھی ڈپینڈ نہیں کرتا، آپ کے برانڈڈ آئٹمس پہ بھی ڈپینڈ نہیں کرتا. مجھے تو جہاں جو چیز بہت اچھی ملتی ہے، ریزنیبل ملتی ہے، میں ضرور اس کو بائی کرتی ہوں اور اچھے سے اس کو اپنے گھر میں فٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. جیسے کہ اب میں نے مجھے شوز کہیں بھی ادھر ادھر نہ دکھیں، گھر میں سلپرز بھی پھکے ہوئے نہ دکھیں، تو میں شو ریکس لیتی رہتی ہوں. حالانکہ چھوٹا سا گھر ہے، میں نے اپنے روم کے باہر ہی ایک کبڈ رکھی ہوئی ہے سلم سی، جس کی میں نے آپ کو آرگنائزیشن بھی بتائی تھی. اس میں ہم لوگ اپنے سیزنل شوز، سینڈلز وغیرہ رکھتے رہتے ہیں تاکہ کسی کو ہرڈل نہ ہو. وہ جا کے اندر والی کبڈز میں سے لے کے نہ آئے، کری ہوئی ایسی کبڈ ہو جس میں نکالا اور رکھ دیا. لیکن یہ جو گھر کے سلپرز ہوتے ہیں نا، جو ڈور کے آگے میس بنا دیتے ہیں، ایک جوتا ہے تو دوسرا نہیں ہے، اور کبھی کوئی چلا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں چلا گیا، تو یہ چیز بھی میرے لحاظ سے نا بہت بری دکھتی ہے. تو میرے روم کے باہر ہی یہاں چھوٹی سی جگہ ہے جہاں میں نے یہ شو ریک رکھ دیا ہے. بہت ہی مزے کا، چوڑا اور 3 سٹیپس والا ہے، بالکل جیسے میں چاہتی تھی ویسا ہی مجھے مل گیا. تو اب یہ جو سلپر میٹ پہ بکھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ بکھرے نہیں پڑے رہیں گے اور ایک طرف سمٹے رہیں گے. تو سلیقہ شو کرنا ہر عورت کی اپنی ذہانت پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے سے گھر کو، چھوٹے چھوٹے کونوں کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں. اور کچن آرگنائزیشن تو میں کہتی ہوں موسٹ امپورٹنٹ اور فرسٹ پریورٹی ہے میری. یہ ریک مجھے بہت ہی بہترین لگتا ہے اپنے لحاظ سے، کیونکہ اس میں اتنی چیزیں اسمبل ہو جاتی ہیں نا، آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. ہر طرح کا آئل اس میں نے رکھا ہوا ہے، نمک دانیاں آ جاتی ہیں، یہ جو ہیلپرز ہیں ان کو بھی لٹکا دیں. ہر طرف اس کے میں نے چیزیں اٹیچ کی ہوئی ہیں، لیکن بہت ہی کمپیکٹ ہے یہ، اس کا برا ایفیکٹ نہیں پڑتا. بس اس میں یہ مسئلہ تھا کہ اس کی جو گرلز ہیں نا، جہاں میں نے آئل رکھے ہوئے ہیں وہاں سے آئل جگ سے آئل ٹپکتا تھا. اب اس کا بھی میں نے حل ڈھونڈ لیا. اس کے سائڈ پہ میں نے ری یوزیبل شیٹ ہینگ کی ہوئی ہیں، باٹلز کلین کرنے والا برش ہے، بڑے اسپونز رکھنے والا ہولڈر ہے، ہر طرح کی سے میں نے اس کو بس بھرا ہوا ہے. لیکن یہ میس نہیں لگتا، بہت اچھی لک بھی دیتا ہے اور اسمبل ایک سائٹ پہ کھڑا رہتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا میں ڈیکوریٹ کرنا چاہ رہی تھی. ایک تو اس کا میں پینٹ چینج کرنا چاہ رہی تھی، اور دوسرا میں اس کو فیری لائٹ سے روشن کرنا چاہ رہی تھی تاکہ بہت اچھی سی اس کی لک ہو جائے. لیکن فی الحال ٹائم ہی نہیں مل رہا. جو یہ چیزیں جس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہاں میرا جانا نہیں ہو رہا. خیر، اس کو ابھی میں نے فی الحال اچھی طرح واش کروا کے اور پلاسٹک میٹس اس میں رکھ دینے ہیں تاکہ جو آئل ڈرین ہونے کا مسئلہ ہے نا، اس میں سے جگز میں سے جو تھوڑا تھوڑا آئل نکلتا ہے اور نیچے جگہ آئلی ہو جاتی تھی، تو وہ مسئلہ حل ہو جائے. تو سلیقے کی اگر بات کریں نا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. یہ ہر عورت کی اپنی نیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ اپنے نان ماڈیولر کچن کو کیسے آرگنائز کر کے رکھتے ہیں، آپ اپنے سمپل گھر کو کیسے مینج کرتے ہیں. تو میرے لیے گھرداری سے زیادہ سلیقہ شعاری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں اپنی بچیوں کو بھی یہی تلقین کرتی ہوں کہ صرف صبح دوپہر شام کا کھانا بنا کے پیش کرنا اور ہر وقت کسی ٹینشن میں رہنا کہ لانڈری نہیں کی، کپڑے پریس نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اس سے گھر نہیں چلتے. آپ کا گھر بہت خوبصورت بھی لگنا چاہیے. اور اگین میں کہوں گی کہ اس کے لیے کوئی مہنگا فرنیچر، کوئی مہنگے آئٹمز نہیں ہونے چاہیے. آپ اپنی سمپل اور جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس سے بھی اپنا سلیقہ شو کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں میٹس کو کاٹ رہی تھی. میں نے اتنی بڑی بے وقوفی یہاں پہ کی کہ میٹ کو درمیان سے کاٹ دیا. حالانکہ جب میں اس کے سیکنڈ شیلف پہ رکھنے لگی نا تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ جس لمبائی میں تھا اسی لمبائی میں میں رکھ سکتی تھی اور صرف اس کو برابر کر کے کٹنگ کر سکتی تھی. تو چلیں، یہاں پہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی. ایک تھوڑا سا پیس تو اس کا ویسٹ ہو گیا. وہ بھی ویسٹ نہیں ہوا، آگے وہ بھی استعمال ہو جائے گا، لیکن شروع میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. تو یہ میٹس اس ریک میں لگا کے میں بہت سیٹسفائیڈ ہو گئی. اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے اس میں پیپر لگانا یا بٹر پیپر لگانا، شیٹ کے پیسز لگانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا. میں کچھ ایسی ہی چیز چاہ رہی تھی جو ریزنیبل پرائس پہ مجھے مل جائے اور لک بھی اس کی اچھی ہو. تو یہ مجھے 350 کا چھوٹا سا رول مل گیا تھا، تو میں نے لے لیا اور اس کو اب میں نے اس ریک میں مینیج کر دیا تھا.
تو ساتھ سے جتنے بھی ریک سے چیزیں نکالی ہیں نا، ان کو فی الحال میں اپنے DIY کلینر سے کلین کر لوں گی، کیونکہ آئل جگ بھی ابھی فل تھا، فل نہیں ہاف آئل تو ہے اس میں، تو اس کو نکال کے واش کرنا ابھی میرا اس گرمی میں موڈ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ سارا دھیان میٹ کی کٹنگ کی طرف چلا گیا تھا اور اس پہ بھی میرا ٹائم لگ گیا تھا۔ تو ایک یہ کام میرا ہو گیا ڈن۔ نیکسٹ ٹرن ہوگی ڈرار کی آرگنائزیشن کی، انشاءاللہ پھر اس کو آرگنائز کروں گی۔ ابھی اس کو بھی چھیڑ دینا تھا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا، اور میری شروع سے ہیبٹ ہے کہ ایک ٹائم پہ نا صرف ایک کام کریں تو بہتر ہے، اور اس کو اچھے سے کر لیں۔ تو یہاں ریک سے میں نے جتنی بھی چیزیں نکالی تھیں ان کو DIY اسپرے سے اچھی طرح کلین کروں گی، جتنی نمک دانیاں ہیں ان کو بھی، اور جتنی آئل کی آپ کو جگ باٹلز نظر آ رہی ہیں ان کو بھی، تو باری باری سب کو نیٹ کلین کر کے میں ریک میں لگاتی جاؤں گی۔ جس طرح کی گرمی پڑ رہی ہے اس گرمی میں تو کسی چھوٹے سے کام کو بھی سٹارٹ کرنا نا بہت ہی آفت لگتی ہے، اور اسپیشلی ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ہمیں ویڈیو شوٹ کرنی ہوتی ہے، اینگلز چینج کرنے ہوتے ہیں، اور پھر فین بند کر کے شوٹ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر سٹینڈ پہ کیمرہ سٹے نہیں کرتا صحیح سے، موبائل سٹے نہیں کرتا، وہ موو کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہماری اس محنت کو ضرور سراہا کریں۔ جو نیو دیکھنے والے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور جو میرے بہت پرانے سبسکرائبرز ہیں جو ابھی بھی سبسکرائب جنہوں نے کیا ہے، ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیا کریں، تاکہ ہمارا بھی واچ آورز کمپلیٹ ہو جائیں اور چینل مونیٹائزیشن کی طرف تیزی سے جائے۔ تو ایک ہمبل ریکویسٹ ہے میری آپ سب سے۔ یہاں پہ ساری جتنے بھی اس کے آئٹمز ہیں ریک کے، ان کو میں اچھی طرح کلین کر کے اور واپس لگاتی جاؤں گی، اور جلدی سے اس ریک کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے۔ کچن کی کلیننگ ہو، آرگنائزیشن ہو، واش روم کی کلیننگ ہو، بیڈ روم یا لاؤنج کا کوئی بھی کام ہو، تو کسی بھی اوکیزن کے انتظار میں نہیں ہوتی۔ مجھے جب موقع لگتا ہے میں اچھے سے تھرو آؤٹ ان چیزوں کو کلین کر دیتی ہوں، ان کی سیٹنگز کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ میری اپنی ایک سوچ ہے کہ جہاں آپ گھر داری کو بہت اچھے سے نبھا رہے ہیں، اگر اس میں سلیقہ بھی آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو اگین کہنا چاہوں گی، سلیقہ ہر عورت کی اپنی تھنکنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ کچھ عورتوں کو بہت ہی بوجھل لگتا ہے یہ کام، وہ ڈیلی روٹین کی جو کلینلینس کر لیتی ہیں تو بس وہ انف ہوتی ہے ان کے لیے، لیکن میرے لیے انف نہیں ہوتی۔ میں کہتی ہوں ایک ایک کونا کھردرا صاف ستھرا رہے۔ ابھی سیویئر کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طرح کچن کی تمام لوگ کو چینج کروا لوں، لیکن اس کے لیے بہت بڑی سپورٹ مجھے چاہیے، اور وہ سپورٹ آبویسلی میرے ہسبینڈ کی ہے۔ وہ ابھی ایگری نہیں ہے اس بات کے لیے کہ ہم تھرو آؤٹ سارے کچن کی سیٹنگ کو چینج کر دیں، لیکن آپ لوگ تو سپورٹ کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر کے۔ اگر ولاگ اچھا لگا ہے تو ضرور لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے گا، تاکہ اسی طرح اور اس سے بہترین میں پوائنٹس اور ولاگز آپ کے لیے لاتی رہوں، آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں۔